والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق اللہ العلی العظیم. برادران گرامی قدر رفقائے عزیز، میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھی ہے. اس آیت کا نمبر ہے آیت نمبر 96. مدنی صورت ہے، اور میں نے یہ آیت جو منتخب کی ہے تو سچی بات یہ ہے کہ یہ ایک میرا ایک ذاتی فیلنگز اور جذبات ہیں کہ جن کی بنیاد پر میں نے آج یہ آیت منتخب کی ہے. آپ کی ضروریات ممکن ہے کچھ مختلف ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو مصیبت انسانیت پر آئی ہے، انسانیت کی بدعملیوں کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے، جس نے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا اور انسان بے بس ہو گیا ہے، اس میں سب سے زیادہ دل دکھتا ہے اور اداسی ہوتی ہے. اور تنہائی کے لمحات میں وہ مناظر آنکھوں کے سامنے آتے ہیں جو خانہ کعبہ کے اندر اور مسجد نبوی کے اندر بندہ مومن دیکھتا ہے. اس میں کھو جاتا ہوں اور اپنی یادوں کے اندر کئی مرتبہ مختلف پہلو زاویے سوچتا ہوں. میں نے آج اس آیت کو منتخب کیا کہ میں اپنے جذبات کا اظہار بھی کر دوں اور یہ بات بھی عرض کر دوں کہ ہمیں اگر اس مصیبت سے نکلنا ہے تو یقیناً ہم نکل سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ دعاؤں کو سنتا نہیں ہے، لیکن اس کی طرف اخلاص کے ساتھ رجوع کرنے کی ضرورت ہے. ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ اللہ رب العالمین کے در پہ دستک دیں. جب بھی دستک دیں تو وہ کھلتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جواب آئے کہ نہیں یہ وقت نہیں ہے، پھر کس وقت ہوگا. نہیں، کوئی لمحہ، کوئی وقت جب بھی آپ جائیں تو وہ در کھل جاتا ہے. ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا اللہ کی زمین پر وہ مکہ میں ہے، بابرکت ہے. وہدی للعالمین، تمام انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے. اگلی آیت میں فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس کے اندر بڑی کھلی نشانیاں ہیں دیکھنے والوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، اہل نظر کے لیے. مقام ابراہیم ہے اس کے اندر، ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نقش ہیں. خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اللہ نے اپنے خلیل اللہ کا نقش، پائے نقش اس میں ثبت کر دیا اور وہ محفوظ ہے. اور جو بھی اس کے اندر داخل ہو جائے وہ امن میں آ جاتا ہے. کیسے ہی حالات ہوں، کیسے ہی فسادات ہوں، کیسے ہی جنگ و جدل ہو، اس گھر کے اندر جو آ گیا اس کو امن مل گیا، وہ مامون ہو گیا. اور لوگوں کے لیے فرض ہے کہ اس گھر کی طرف حج کے لیے آئیں، جو بھی استطاعت رکھتے ہوں. اور اگر استطاعت کے باوجود وہ نہیں آتے، ومن کفر، تو یہ کافرانہ طرز عمل ہے. فإن اللہ غنی عن العالمین،
بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب بے بس ہیں، وہ قادر ہے، سب مانگنے والے ہیں، وہ دینے والا ہے، سب محروم ہیں، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ اسی آیت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی، اسلام کے جو 4 بنیادی ارکان ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد، کلمہ شہادت کے بعد، سب سے اول نماز، زکوٰۃ، رمضان کے روزے اور بیت اللہ کا حج اگر استطاعت ہو۔ آپ نے پھر فرمایا کہ اگر کوئی استطاعت کے باوجود بیت اللہ کے حج کے لیے نہیں آتا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی کہ وہ یہودی کی حیثیت سے مر جائے یا عیسائی کی حیثیت سے مر جائے۔ آج خانہ کعبہ اور بیت اللہ شریف کے بارے میں حالات نے مجبور کر دیا کہ وہاں کی حکومت نے اعلان کر دیا کہ اس سال حج غالباً نہیں ہوگا، اور حالات بڑے پورا شوق ہوتے رہے ہیں، لیکن حج تو ہوتا رہا ہے، لیکن اس مرتبہ نہیں ہو رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر اس کے حکم کے مطابق تعمیر کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خانہ کعبہ جسے تم دیکھتے ہو اپنی آنکھوں کے سامنے، یہاں سے لے کر زمین کے اس ٹکڑے سے لے کر اور 7 آسمانوں پر اور عرش معلیٰ تک، یہ ساری جگہ جو ہے یہ خانہ کعبہ ہے۔ بنا ہوا تو وہی ہے جو مختصر سی ایک عمارت ہے، اس کے اوپر چھت ہے، اس کے گرد غلاف ہے، اس کا ایک دروازہ ہے، اس کے 4 کونے ہیں، ایک کونے میں حجر اسود ہے، لیکن فرمایا کہ یہاں سے لے کر عرش معلیٰ تک، اس کی ساری اوپر تک یہ جگہ جو ہے یہ بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ سارے مناظر یہ سارے مناظر معراج کے موقع پر خود اپنی آنکھوں سے دیکھے، اللہ نے دکھائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور بہت مختلف ادوار میں ایسا ہوتا رہا کہ خانہ کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچتا رہا، پھر نئی تعمیر ہوتی رہی۔ حضور کی عمر 35 سال تھی جب ایک بہت بڑا سیلاب آیا، اور اس سیلاب کے نتیجے میں خانہ کعبہ کی دیواریں جو ہیں ان کے اندر دراڑیں پڑ گئیں، کچھ حصے گر بھی گئے، چھت کے بھی وہ جو اس کو لکڑیاں ڈالی ہوئی تھیں وہ نیچے گر گئیں، پرانی ہو چکی تھیں، بوسیدہ تھی، ٹوٹ بھی گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے اس حصے میں قریش کے لوگ سارے سردار مل کر بیٹھے اور انہوں نے کہا کیا یہ اچھی بات ہو کہ ہم اللہ کے گھر کو نئے سرے سے تعمیر کریں۔ فیصلہ ہو گیا کہ تعمیر کریں گے۔ ساتھ ہی وہ لوگ جو حلال اور حرام کی تمیز ہی نہیں جانتے تھے، انہوں نے آپس میں طے کیا کہ کوئی حرام کا مال جو ہے وہ اس خانہ کعبہ کی تعمیر میں کوئی فرد جو ہے پیش نہ کرے، جو حلال مال اس کا ہے اسی کو پیش کرے۔ اور حضور فرماتے ہیں، حدیث میں ہے، کنز المال کے اندر یہ حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ قریش کے پاس جو سرمایہ جمع ہو سکا تھا وہ اتنا نہیں تھا کہ پورے خانہ کعبہ کی عمارت بنا سکتے۔ جو حصہ حتیم کا چھوڑا ہوا ہے جسے آپ دیکھتے ہیں، شمال کی طرف حتیم کی دیوار اب بھی موجود ہے لیکن چھت اس پر نہیں ہے، تو فرمایا کہ قریش کے لوگوں کے پاس خرچہ نہیں تھا تو انہیں اس حصے کو چھوڑ دیا، لیکن اس کی حد جو ہے اس پر دیوار بنا دی۔ اگر تیری قوم کے لوگ عائشہ، تیری قوم کے لوگ نئے نئے اسلام میں داخل نہ ہوئے ہوتے اور فتنوں کا خطرہ نہ ہوتا تو میں اسے شامل کر دیتا خانہ کعبہ میں، لیکن میں اس کو شامل نہیں کروں گا، پرانے والوں کو بھی کہوں گا اسی طرح جس طرح ہے اسی طرح رہنے دو، اس کی تاریخ اسی طرح سے چلتی رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہ کتنا مبارک فیصلہ ہے کہ حرام مال خانہ کعبہ کے اندر نہ استعمال کیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ جو حضرت خالد کا باپ تھا لیکن اسلام کا دشمن تھا، بعد میں جب اسلام کا دور آیا تو حضور کا بڑا مخالف تھا، لیکن حضور نے اس کی یہ جو بات تھی اس کا یہ عمل تھا، اس کا تذکرہ فرمایا خود اپنے زبان مبارک سے۔ فرمایا کہ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ بندرگاہ پر ایک جہاز آ کر رکا ہے جو سیلاب کی وجہ سے، تھپیڑے کھانے کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ گیا ہے، اور اس کی لکڑیاں بڑی قیمتی ہیں اور اس کا مالک جو ہے وہ لکڑیوں کو بیچنا چاہتا ہے۔
میں چاہتا ہوں کہ وہاں سے لکڑیاں خرید کر ہم لائیں اور چھت پر ڈالیں۔ تو لوگوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ کچھ سردار گئے اس کے ساتھ، وہ جو وہاں کا جہاز کا جو مالک تھا وہ ایک رومی عیسائی تھا، اس کا نام طبقات ابن سعد میں مورخ ابن سعد نے لکھا ہے باقون رومی۔ تو جب لکڑیوں کا سودا ہوا، اسے پتہ چلا کہ یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، تو اس نے کہا میں تمہارے ساتھ چلوں گا، کیونکہ ہماری کتابوں کے اندر تمہارے اس عبادت خانے کا تذکرہ ہے، میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں اس جگہ کو۔ کہا آ جاؤ، کیونکہ اس وقت عیسائیوں، یہودیوں، غیر مسلموں پر غیر سارے تھے غیر مسلم ہو جو اس وقت خانہ کعبہ کے گرد آباد تھے، تو کوئی پابندی نہیں تھی۔ وہ بھی آیا اور اس نے آ کر دیکھا اور کہا کہ ہماری کتابوں کے اندر جو اس کا تذکرہ ہے وہ اسی طرح ہے۔ وادی بے آب و گیاہ کے اندر وہ گھر کے جس کی طرف لوگ کھنچے چلے جاتے ہیں، ہماری کتابوں کے اندر بھی یہ تذکرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دیگر نوجوانوں کے ساتھ بڑے بڑے پتھر سر پر اٹھا کر یا کندھے پر رکھ کے لا رہا تھا۔ میرے چچا نے کہا کہ اپنے تہبند کا نچلا حصہ جو ہے وہ اپنے کندھے پہ ڈال لو تاکہ کندھا زخمی نہ ہو جائے۔ میں نے جو ہی پلو پکڑا، آواز آئی، کسی اور کو نہیں سنائی دی، مجھے سنائی دی، عورتک یا محمد عورتک، اے محمد اپنے ستر کا خیال رکھو، اے محمد اپنے ستر کو ننگا نہ ہونے دو۔ آپ نے فوراً اپنے تہبند کا پلو نیچے چھوڑ دیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر میں ہوتے ہوتے جب حجر اسود تک پہنچ گئے، دیکھیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ جب وہاں تک پہنچے ہر سردار نے کہا میں پتھر لگاؤں گا۔ حجر اسود جو ہے وہ خانہ کعبہ کی خاص ایک متبرک چیز ہے، اس کو بوسہ دیا جاتا ہے، اور یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے۔ اور حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ اے پتھر، تو پتھر ہی ہے، تجھے میرے حبیب نے چوما تھا اس لیے میں تمہیں چومتا ہوں، اس لیے نہیں چوم رہا کہ تمہارا تقدس جو ہے وہ تجھے اللہ رب العالمین کی عبودیت کے اندر شامل کرتا ہے، نہیں، تو مخلوق ہے، اور میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما ہے۔ اور ہر آدمی اسے چومنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ بڑی سعادت ہے، معمولی بات نہیں ہے، بڑی سعادت ہے۔ جب لگانے کا موقع آیا تو ہر سردار نے کہا میں لگاؤں گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عربوں کے ہاں تو ہر شخص اپنی جگہ پر بڑا تھا، اپنے آپ کو سب دوسروں سے بڑا سمجھتا تھا، ہر کے اندر سرکشی اور یہ جذبات تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بڑی آوازیں اونچی ہونے لگی، اور ہم نوجوان جو تھے ہم نے پتھر چھوڑ دیے اور دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ سردار آپس میں ایک دوسرے کو بلند آواز میں چیخ کر خطاب کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اس پر بڑا افسوس ہوا، حضور سوچ رہے تھے کہ میں کچھ اس کے بارے میں کروں۔ اسی دوران ایک بوڑھا آدمی، آپ فرماتے ہیں کہ ابو امیہ عبداللہ المحزومی، جو تمام قریش میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھا، اس نے کہا لوگو، ایک نیک کام کرتے ہوئے تم برائی کی طرف جا رہے ہو، اللہ کے گھر کے اندر اونچی آوازوں میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہو، تم اللہ کے گھر کے اندر خون ریزی کرنا چاہتے ہو، کیا خیر کا کام رہ جائے گا اگر تم یہ کام کرو گے؟ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ کام بند کر دو۔ ہم کام بند کر دیتے ہیں، کل صبح دیکھیں گے کہ سب سے پہلے کون شخص حرم کی حدود کے اندر موجود ہے، جو بھی موجود ہوگا اس سے فیصلہ کروا لیں گے۔ ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اس نے کہا کہ کام چھوڑ دو، ابھی بنو شیبہ کی طرف دیکھو، جو سب سے پہلا شخص داخل ہو اس سے فیصلہ کروا لو۔ لیکن دوسری روایت میرے نزدیک زیادہ، یہ پہلے والی روایت جو ہے رات کے وقت بند کر دو کام کو، الگ صبح دیکھو۔ سب لوگوں کی کوشش تھی کہ میں آج رات جاگتا رہوں، سب سے پہلے پہنچوں، لیکن نہیں، کوئی بھی نہیں پہنچ سکا۔ جب سب لوگ آنے لگے، دیکھا تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وہاں پر موجود تھے۔ 35 سال کی عمر ہے۔ ادھر سے بھی سردار آئے، ادھر سے بھی سردار آئے، خانہ کعبہ کے کئی دروازے اس وقت بھی تھے، اب بھی ہیں۔ سب نے دیکھا تو ہر ایک کی زبان پر تھا جاء الامین والصادق رضینا علیہ، امین و صادق آ گئے، ہم ان پر راضی ہیں، ان کو اپنا
حکم بناتے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے آپس میں یہ طے کی تھی صلح صفائی کے ساتھ کہ یہ دیوار جو ہے یہ فلاں 2 قبیلے بنائیں گے، یہ دیوار فلاں 2 قبیلے، یہ فلاں 2، یہ فلاں 2 یا 3 یہ بنائیں گے۔ ہاں حضور کے خاندان کو جو حصہ ملا تھا وہ حجر اسود سے لے کر حتیم کی طرف کے کونے تک تھا، جس میں دروازہ بھی آتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے تو آپ پر سب راضی ہو گئے۔ آپ نے اپنی چادر مبارک زمین پر بچھا دی اور چادر کے اوپر حجر اسود کو اٹھا کر رکھ دیا اس کے سینٹر میں، اور آپ نے فرمایا کہ سارے سردار آئیں، چادر کو کونوں سے اور بیچ سے پکڑ لیں اور اس کو اوپر اٹھائیں۔ سب آ گئے، سب نے اٹھایا، سب خوش ہو گئے۔ جب اوپر لے آئے اس مقام تک، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعزاز بخشنے والا ہے، آپ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھایا اور اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ آپ کے چچا ابو طالب بہت اچھے فصیح شاعر تھے، ان کے اشعار پڑھتے ہوئے آدمی جھوم اٹھتا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر جو اپنے بھتیجے کی مدح میں اشعار کہے ہیں، کمال کے اشعار ہیں۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی اور خوش ہے، ہمیں اس نے اول و آخر ہر سعادت عطا فرمائی ہے، اور اللہ نے ہمیں یہ مقام بخشا ہے کہ جب لڑائی جھگڑے کا موقع ہو ہم فیصلہ کر دیں، اس فیصلے پر سب راضی ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اپنے بھتیجے کی شان میں اشعار لکھے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک حج کیا ہے، جو فتح مکہ کے بعد، پہلا فتح مکہ کے بعد جو حج تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق کی امارت میں ہوا تھا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا، جس میں امیر الحجاج آپ خود تھے، اور اس کے بعد ہر خلیفہ اپنے اپنے دور میں امیر الحجاج ہوتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے، انہوں نے اس موقع پر بھی فرمایا کہ میں تو ان حالات میں جا نہیں سکتا، عبداللہ بن عباس تم جاؤ میرے نمائندے کے طور پر، اور تم امیر الحجاج ہو۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین نے اس حالت میں آپ کو چھوڑ کر میرا جی نہیں مانتا کہ میں حج کے لیے چلا جاؤں، میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، خطرات ہیں۔ فرمایا نہیں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ حج میں نے پہلے بھی کیے تھے اور بعد میں بھی کیے، لیکن اس حج کے دوران میں مسلسل میری آنکھوں کے سامنے عثمان کا چہرہ رہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے حج سے واپسی کے وقت میں حضرت عثمان شہید ہو چکے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جب آپ نماز پڑھائیں تو مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر پڑھائیں۔ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے جو سورہ بقرہ کی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش ہے کہ آپ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھایا کریں۔ اگر یہ آیت نازل ہوگی حضرت عمر کی رائے کی تائید میں، بہت سارے مقامات ہیں جب آپ کی رائے کی تائید میں آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، صحابہ کرام نے حج کیا، آج کے دن تک حج ہو رہا ہے، لیکن آج ہمارے گناہوں کی بدعملی کی وجہ سے اللہ کا گھر بھی ہمارے لیے اور زیارت کرنے والوں اور حج کرنے والوں کے لیے بند ہو گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جانا اور وہاں اس مسجد میں نماز پڑھنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر سلام کہنا، یہ بڑی سعادت ہے، لیکن آج اس کا بھی موقع نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کو متوجہ کرتی ہیں اس بات کی طرف، ساری یادیں اس کے دل کے اندر آتی ہیں کہ کیا یہ گھر تھا، کیا اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے کیا کیا کچھ کیا تھا۔ آج اس گھر کی یہ حالت ہے تو اس گھر کی وجہ سے نہیں، میری وجہ سے، ہم اہل ایمان کی وجہ سے ہے، انسانوں کی وجہ سے ہے، اس میں مسلم بھی اور غیر مسلم بھی سب شامل ہیں۔ سب سے پہلا گھر اللہ کا یہ ہے۔ بیت المقدس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر وہ قبلہ بنا تھا جب انہوں نے وہاں عمارت بنائی تھی، اور یہ حضرت ابراہیم کے دور میں بنا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں کے اعتراض پر کہ پہلے قبلہ وہ بنایا تھا انہوں نے، اب قبلہ یہ بنا لیا ہے، جب تحویل قبلہ ہوئی فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر یہی ہے جس کی نشاندہی اللہ نے کی تھی اور اللہ کے دو نبیوں نے اسے تعمیر کیا تھا۔ اور اقبال نے کیا خوب کہا
دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ ہم تو اس کے پاسباں ہیں کہ نہیں، وہ واقعی ہمارا پاسبان ہے، اللہ اس کا پاسبان ہے۔ ابرہہ کے لشکر کو اس اللہ نے ابابیلوں سے تباہ و برباد کر دیا تھا، جو اس خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، اور عبد المطلب نے سے یہ کہا تھا میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ تو نے کہا میرے دل میں تو تمہاری بڑی عزت پیدا ہو گئی تھی جب تم میرے پاس آئے ہو، مگر اب تمہاری کوئی عزت باقی نہیں رہی۔ میں سمجھا تھا تو آپ اپنے خانہ کعبہ کا مطالبہ کریں کہ میں اس کی طرف نہ جاؤں، کہ تم نے اونٹوں کی بات کی۔ فرمایا سنو اے ابرہہ سنو، اونٹ میرے ہیں، میں ان کے لیے آیا ہوں، وہ گھر اللہ کا ہے، اللہ رب العالمین خود اس کی حفاظت کرے گا، مجھے کوئی اس میں شک نہیں ہے، وہ حفاظت کرے گا۔ اس نے کہہ کھا لگایا، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد اسے پتہ چل گیا کہ حفاظت کرنے والا حفاظت کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے۔ اور خانہ کعبہ سے فارغ ہونے کے بعد جب بندہ مومن مدینہ کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو قدم قدم پر آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں اور دل کی کیفیت بھی بدلتی ہے۔ اس بیم و رجا کے عالم میں طیبہ کی زیارت ہوتی ہے، ایک جانب ایک سمت شریعت ہوتی ہے، ایک سمت محبت ہوتی ہے۔ طیبہ کے ببولوں کے کانٹے پھولوں سے بھی نازک تر نکلے، طلبوں کو بھی راحت ملتی ہے، آسودہ طبیعت ہوتی ہے۔ خاک یثرب از ہر دو عالم برترست، آنکھ ان کے شہرے کے درآں دل برست، دل بر ہے وہاں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس وبا کو بھی دور فرمائے، اور یہ مشکلات جو خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے گرد منڈلا رہی ہیں، اللہ ان کو بھی دور فرما دے۔ اللہ قادر ہے، وہ کر سکتا ہے، مجھے 100% یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم دعائیں کریں گے اخلاص کے ساتھ تو وہ ضرور سنے گا۔ اس لیے کہ ہمارے پاس اگر کچھ اور ہو تو ہم وہ بھی کریں، دعاؤں کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ جن کے پاس ہے وہ لگے ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ وہ بھی کامیاب ہو جائیں اس میں، لیکن ہم دعائیں کریں گے انشاءاللہ ہماری دعاؤں کے اندر اللہ برکت ڈالے گا۔ یہ موقع ایسا ہے کہ اس موقع پر میں سچی بات ہے پھر آپ سے آخر میں یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے دل کی ایک کیفیت جو ہے جس میں میں مسلسل مبتلا رہتا ہوں ان دنوں میں، خاص طور پہ تنہائی کے لمحات میں، تو میں نے آپ کے سامنے بھی آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا اس کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے مقدسات کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین ہماری قرآن کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے ایمان اور ہمارے قرآن کے خلاف اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو اللہ عبرت کا نشان بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔